دیکھیے سورۃ المطففین چل رہا ہے. یہ سورۃ المطففین کے آخری کچھ آیات ہیں اور ریکارڈنگ کے حساب سے لاسٹ پارٹ ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرم لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارے کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے تو دل لگیاں کرتے ہوئے جاتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی پر ہیں. یعنی جو مجرم تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان یقیناً غلطی پر ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری نہیں دیا تھا مسلمانوں کی نگرانی کرنے کی، مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی، لیکن وہ لوگ کرتے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج مسلمان کافروں پر ہنستے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. وہ مسہریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کہ کافروں کو ان کی حرکتوں کا خوب بدلہ ملا. ان آیتوں میں جیسا کہ ہم لوگ شروع میں پڑھے تھے کہ سورہ کے آخر میں کفار و مشرکین کی کچھ خراب عادتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ان کی سزا بیان فرمائیں گے بول کر. تو اس کے حساب سے آج کی جو آیتیں ہم لوگ پڑھے ہیں اس کے اندر ان کی کچھ بری عادتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں. ایک بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ کیوں نہ ہو. جیسے ابھی یہاں پر جو چیزیں جو برائیاں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی مجرموں کی بیان فرمائی ہے، یہ صرف سٹوری کے لیے نہیں کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے بول کر خالی ہمیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے اور اللہ کو ان کا وہ کام نہیں پسند آیا تو ہم لوگوں کو بھی ان کاموں سے بچنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ مسلمانوں کا مذاق اڑانا. مسلمانوں کا مذاق اڑانا کسی بھی درجے میں جائز نہیں ہے. مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے بھی جائز نہیں. ایسا مذاق جس سے سامنے والے کا دل دکھے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایسا مذاق اڑاتے تھے تو ان کی اس بری عادت کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. اس سے ہم لوگوں کو سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم کسی کا بھی اور خاص طور پر مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور اسی طرح آنکھیں مار کر اشارہ کر کے چڑانا بولتے نا ہمارے زبان میں، اشارے کر کو بول لیتے. جیسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا دو چار لوگ بیٹھے رہتے تو دو لوگ باقی دو لوگوں کے بارے میں آنکھوں سے اشارے کر کے چڑا لیتے، ہنس لیتے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہوئے دل لگیاں کرتے جاتے تھے. یعنی کسی کے بارے میں بول لے کر ہنس لینا، ان کے غیر موجودگی میں بول لے کر ہنس لینا، یہ بھی گناہ ہے. اسی طریقے سے فیصلہ کرنا کہ یہ غلط ہے،
یہ چیز ہے نا ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے. اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا, دیکھو حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا, غیر مسلموں کی اور مجرموں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ انہوں مسلمانوں کی نگرانی کر کے ان کے بارے میں ڈیسیشن دو بول کے اللہ نہیں بولا تھا. انہوں دیے بول کر اللہ کو آداب پسند نہیں آئی, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہم لوگوں کو بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کافر, انہیں گمراہ, انہیں کافر, یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کو معاف کرنے کے واسطے, اللہ معاف کرنے کے واسطے اور اللہ کو جنت میں بھیجنے کے واسطے معمولی سے بہانہ بھی کافی ہے. ہم جیسے انسان کیا ہے, انسانوں کے اندر وہ رہتا, کیا بول کے بولے تو چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو کھینچنا, لمبا کرنا. لیکن اللہ ویسا نہیں, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, شفیق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. تو کسی کی کوئی برائی کو ہم لوگ اس کا مذاق اڑانا اور اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں برا بھلا بولنا اور اس کو نیچی نگاہ سے دیکھنا, جیسے عموماً کیا ہوتا بولے تو ابھی ہم لوگ قرآن پڑھ رہے, تو بعض مسلمان وہ ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, تو ان کے بارے میں ان کو کیا بولتے ہیں نیچی نگاہ سے دیکھنا, ان کا مذاق اڑانا. ہم لوگ نماز پڑھ رہے, بعض مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, تو ان کا مذاق اڑانا, ان کو نیچی نگاہ سے دیکھنا اور ان کو ہم سے کم درجے کا مسلمان سمجھنا. یہ سب ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کو ہم لوگ غلطی نہیں سمجھتے, لیکن اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جس سے ہمارے کیے ہوئے تمام نیکیاں پانی میں مل جاتی ہیں. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بول کر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. فارسی میں ان کی بعض کتابیں ہیں جس کو عالم کورس میں ضرور پڑھاتے ہیں. اس میں ان کی بہت ساری نصیحتیں ہیں اور ان کی کچھ سٹوریز, ان کے کچھ زندگی کے واقعات اور تجربات بھی ہیں. تو انہوں اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں اپنے والد یعنی ان کے ابو کے ساتھ ایک سفر پر تھے. تو رات میں پورا کا پورا قافلہ ایک جگہ رکا, وہاں پر سب لوگ سو گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے انہوں بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. تہجد کے وقت میں سب لوگ تھک کر سو گئے تھے, تو انہوں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھ گئے. اٹھ کر انہوں بھی نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ سب سوئے ہوئے ہیں. جب ان کے دل میں خیال آیا تو بچے تھے, تو انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا اپنے والد کے سامنے, ان کے ابو کے سامنے بول ڈالے. انہوں کیا بول کر بولے تو دیکھو ہمیں نماز پڑھتے ہیں, سب بھی کیسا سوتے ہیں. تو اس پر ان کے والد صاحب فوراً کیا بولے معلوم, تو بھی سو جا, اس سے بہتر ہے, ایسا بولنے سے بہتر ہے کہ تو بھی سو جاتا. سو گیا تو بھی تجھے کیا, تو بھی یعنی صبح فجر کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہوگا, لیکن ایسا نیند میں اٹھ کر عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو نیچا دیکھنے سے اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بول کر فوراً ان کی تنبیہ کرتے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, ہم لوگ کیا ہے وہاں پر اس کو غلطی نہیں سمجھتے اور کرتے رہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. علی الارائک ینظرون, حالانکہ ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کیا بھی نگران بنا کو بھیجا نہیں. کیا بارے میں, وہ دیکھو انہیں نماز چھوڑتا ہے اسے بے نمازی بولو, انہیں روزہ رکھتا نہیں ہے اسے ویسا بولو, انہیں فلاں ہے اسے یہ بولو, اسے کافر بولو. یہ اللہ ہمارے کو ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا ہے. البتہ یہ ہے کہ غلط کو غلط, صحیح کو صحیح ہم لوگ بول سکتے ہوتا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, ان کو نیچے نگاہ سے دیکھنا, یہ اتنی بڑی غلطی, اتنا بڑا مسٹیک ہے کہ ہمیں سب کچھ کر کو بھی, انہیں کچھ بھی نہیں کر کو بھی, ہمیں اس سے بھی بری جگہ پہ قیامت میں ہونے کے چانسز ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کی توفیق نصیب فرمائے.
جی یہ رہا آج کا سبق. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے سبق سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتے ہیں. جی کچھ ڈاؤٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں.